اپنی کتاب تذکرۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں کہ ہمارے سرکار صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے فرما رہے تھے، اے میرے صحابیوں، اللہ کے نزدیک اولیاء میں سے اگر کوئی سب سے زیادہ پیارا ہے تو وہ پیارے ہیں جو سب سے زیادہ پرہیزگار اور مخفی ہو۔ کیا فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پیارے وہ ہیں جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو اور مخفی ہو۔ اللہ کے نزدیک وہ اولیاء کرام زیادہ محبوب ہیں جو پرہیزگار ہو۔ ارے پرہیزگاری آج کے وقت میں تو کوئی ہو لاپرواہ زیادہ ہے، پرہیزگار بہت کمی ہے۔ آج کا وقت بڑا نازک وقت ہے، یہ صوفی تو بہت ہے، اپنے آپ کو صوفی، پرہیزگار، متقی، بظاہر تو بہت ہے، اب کس چیز کو بتاؤں، بے شمار گھومتے ہیں۔ ایک اللہ والے ہیں جن کا نام حضرت حسن بصری ہے۔ کون ہے؟ حضرت حسن۔ یہ اللہ کے خوف میں اتنا غمزدہ رہا کرتے تھے، اتنا غمزدہ اداس رہتے تھے، ہر وقت آپ کی آنکھوں میں آنسو رہا کرتے تھے۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے، دیکھنے والوں نے یہ دیکھا ہے کہ حسن بصری کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ رونے لگے گے، اتنے غمزدہ ہر وقت رہا کرتے تھے۔ اتنا غم تھا ان کو، خدا کا اتنا خوف تھا ان کو۔ کس بات کا خوف تھا؟ نیک تھے، پرہیزگار تھے، متقی تھے، کس بات کا خوف تھا؟ خوف اس لیے تھا کہ ایک دن مرنا ہے اور خدا کی بارگاہ میں اپنا چہرہ دکھانا ہے، یہ ڈر لگا رہتا تھا۔ ایک دن بیمار ہو گئے، طبیعت علیل ہو گئی، ایک اللہ والے آپ کی عادت کے لیے آئے، آپ کو دیکھنے کے لیے آئے۔ دروازہ بند تھا، دروازے پر پہنچے، آواز لگائی تو آپ کی نوکرانی نے، باندی نے دروازہ کھولا، دیکھا کہ دروازے تک پانی بہ رہا تھا، اندر سے پانی بہتا ہوا دروازے کے باہر نکل رہا تھا۔ جو آپ کی عادت کے لیے آئے تھے انہوں نے اس باندی سے کہا، پورے گھر میں پانی پھیلا کے رکھا ہے، کیا پانی کا برتن پھوٹ گیا ہے یا کوئی برتن ٹوٹ گیا ہے جو پانی اس قدر بہ رہا ہے؟ اتنا کہا، آپ یہ سمجھے کہ برتن کوئی ٹوٹ گیا ہوگا جس سے پانی یہ بہ کر باہر آ رہا ہے، سمجھے؟ بولو بھائی، برتن کوئی ٹوٹ گیا ہے، اس کا یہ پانی بہ کے باہر آ رہا ہے۔ آپ پہنچے، دیکھا تو اس نوکرانی نے کہا کہ نہیں، برتن نہیں ٹوٹا ہے، برتن نہیں ٹوٹا۔ تو انہوں نے کہا پھر یہ پانی اتنا کیسے؟ گھر کے اندر سے پانی کیسے آ رہا ہے؟ تو نوکرانی کہتی ہے، میں تمہیں بتاتی ہوں یہ پانی کیسے آ رہا ہے۔ کل رات میں نے کھانا بنانے کے لیے لکڑیاں جلائیں، جب لکڑیوں میں آگ لگائی تو اس آگ کو دیکھ کر جیسے لکڑیوں میں آگ جلی، آگ کی نظر میرے آقا حسن کی پڑی، حسن بصری کی نظر جیسے ہی اس آگ پر پڑی، اسی وقت سے رونا شروع کر دیا ہے۔ اتنا روئے ہیں، اس آگ کو دیکھ کر اتنا روئے ہیں کہ پورا گھر پانی سے بہنے لگا، پورے گھر میں پانی ہی پانی ہو گیا۔ اوفو، وہ خواجہ حسن بصری اتنے بڑے متقی پرہیزگار، چٹکی برابر آگ دیکھ لی
کچھ ہے ہی نہیں تو خوف نہیں، کوئی تقویٰ پرہیزگاری نہیں، ریاکاری ہے، لیکن خدا کا خوف ذرہ برابر نہیں، قبر کا ڈر ذرہ برابر نہیں، حشر کا خوف ذرہ برابر نہیں۔ اپنے گریباں میں جھانک کے نہیں دیکھتے کہ ہمارے اعمال ہے کیا، ہمارے پاس ہے کیا۔ دنیا کمانے کے لیے ہم لوگ کیا نہیں کرتے، سب کچھ کرتے ہیں۔ دنیا کمانے کے لیے بڑی محنتیں مشقتیں کرتے ہیں، دنیا حاصل کرنے کے لیے بڑی مشقتیں کرتے ہیں، دنیا کمانے کے لیے سارے جتن کرتے ہیں، دنیا کمانے کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ دنیا کمانے کے لیے ہم لوگ سب کچھ کرتے ہیں، یہ دنیا ایک دن یہی چھوٹ جائے گی، اور جو چیز ہمیشہ کے لیے کفن میں ساتھ جانے والی ہے، کفن میں لپٹ کر ساتھ جائے گی، اس کو کمانے کے لیے کسی کے پاس ٹائم نہیں، اس کو کمانے کے لیے کسی کے پاس ٹائم نہیں۔ دنیا کمانے کے لیے ٹائم ہے۔ آج دیکھو، اگر کسی کو نماز کے لیے کہہ دو تو وقت نہیں ملتا، ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ کیوں نہیں ٹائم ہے بھائی؟ کیوں نہیں ٹائم؟ اس لیے نہیں ہے کہ دنیا کمانے میں لگا ہے، کہیں دکان نہ بند ہو جائے، کہیں کسٹمر نہ گھوم جائے۔ نماز پڑھیں گے تو کسٹمر چلا جائے گا، دکان بند کرنی پڑ جائے گی دنیا کمانے کے لیے۔ دیکھو، دنیا کمانے کے لیے، دنیا کے لیے وقت ہے، یاروں دوستوں کے ساتھ نوجوان گھوم رہے وقت ہے، موبائل چلانے کے لیے وقت، فیس بک یوٹیوب چلانے کے لیے وقت، فضول گوئی کے لیے وقت، چوراہوں پر بیٹھ کر مسلمانوں کی غیبت چغلی کرنے کے لیے وقت، سارے وقت دنیا داری کے لیے ہے میرے پاس۔ یہ دنیا کے لیے سارا ٹائم تیرے پاس۔ جس اللہ نے تجھے ساری نعمتیں دی ہے، جس اللہ نے تجھے رزق دیا ہے، اس خدا کے لیے، اس کی عبادت کے لیے تیرے پاس ٹائم نہیں ہے، اس کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے مسلمان، آج ہے بہت سارے متقی پرہیزگار، بہت پرہیزگاری ہے، بہت نبی سے عشق ہے۔ ارے نبی کے تو عاشق وہ ہیں جنہوں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا، نہ دن کی گرمی دیکھی ہے، نہ سورج کی تپش کو سمجھا، نہ رات کی نیندوں کو سمجھا، بلکہ نبی کے عشق کے لیے اپنا دن بھی قربان کر دیا، راتوں کو قربان کر دیا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ اگر ہمارا سجدہ ایک اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اس لیے ایک اللہ والے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں اپنے وقت کے، جن کا نام شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، سنا ہوگا، مشہور ہے۔ کیا نام ہے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ ان کو صاحب حضوری بھی کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ صاحب حضوری بھی کہا گیا۔ کیوں کہا گیا؟ اس لیے یہ صاحب حضوری اس لیے کہلائے گئے کیوں ایسا کوئی دن نہیں گزرتا تھا جس دن یہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری نہ دیتے ہوئے، ایسا کوئی وقت نہیں گزرا جس دن آپ نے مصطفیٰ کے دربار میں حاضری نہ پیش کی ہو۔ اس لیے آپ کو صاحب حضوری بھی کہا گیا۔ جب تک آپ مدینہ شریف میں رہے، آپ مدینہ شریف میں تھے، کیا کرنے گئے؟ علم دین سیکھنے کے لیے۔ آپ نے علم دین کہاں سیکھا؟ کہاں سیکھا؟ مدینہ شریف میں۔ نبی کے شہر میں علم سیکھا ہے، نبی کے شہر میں۔ عبدالحق محدث دہلوی نے مدینہ میں یہ علم سیکھنے کے لیے گئے۔ جب علم کو سیکھ لیا، علم دین حاصل کر لیا، علم دین کی
تکمیل ہو گئی، دور حدیث کو پڑھ لیا، حدیث کا علم ہو گیا، مکمل عالم بن گئے، رات کو سوئے، کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں اے عبداللہ اب مدینے سے چلے جاؤ، مدینے سے جا کر ہندوستان میں مصطفیٰ کریم کا دین پھیلاؤ۔ کیا کہا سرکار نے؟ کیا فرمایا؟ عبدالحق اب مدینے سے چلے جاؤ، تم نے علم دین سیکھ لیا، اب ہندوستان چلے جاؤ، ہندوستان کے لوگوں کو علم دین سکھاؤ اور حدیث سے فیض یاب کرو، حدیث کی باتیں لوگوں کو بتاؤ، ہندوستان چلے جاؤ۔ اتنا سنا کہ آپ کا چہرہ اداس ہو گیا، چہرے پہ غم لاحق ہو گیا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ کا کہنا بڑا ہے، ٹھیک ہے، یا رسول اللہ اس کا کوئی دن نہیں گزرا جس دن ہم نے تمہارے دربار کی حاضری نہ دی ہو، ایسا کوئی دن نہیں گزرا جس دن عبدالحق تمہارے دربار میں حاضر نہ ہوا ہو۔ یا رسول اللہ جب یہ عبدالحق ہندوستان چلا جائے گا، دیار مصطفیٰ کو چھوڑ کر چلا جائے گا، سنہری جالیوں سے محروم ہو جائے گا، گنبد خضرا کے دیدار سے محروم ہو جائے گا، یا رسول اللہ جب عبدالحق جب ہندوستان پہنچ جائے گا، گنبد خضرا کی یاد ستائے گی، سنہری جالیوں کی یاد ستائے گی، آپ کے دیار کی یاد ستائے گی، اس عبدالحق کا ہندوستان میں ٹائم نہیں کٹے گا، کہیں سے جدائی برداشت کروں گا۔ اتنا کہا، خواب میں کون ہے؟ سرکار ہے، سرکار۔ اتنا کہا تو سرکار فرمانے لگے عبدالحق پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اداس ہونے کی ضرورت نہیں، عبدالحق ہندوستان چلے جاؤ، جب ہندوستان میں پہنچ جانا، وہاں پہنچ کر اگر ہماری یاد آئے تو ایک مسلح بچھا لینا۔ کیا؟ مسلح بچھا لینا اور اپنا رخ مدینے کی طرف کر لینا اور دل میں مصطفیٰ کا تصور کر لینا، دل میں میرا تصور کر لینا اور سر کو نیچے جھکا لینا اور مجھے یاد کر لینا، آنکھیں بند کر لینا۔ اے عبدالحق جب تم انڈیا میں ہندوستان میں رہ کر مسلے پر بیٹھ کر اپنے دل میں میرا خیال لاؤ گے، مجھے یاد کرو گے، آنکھیں بند کرو گے، آنکھیں جب کھولو گے تو انڈیا میں نہیں بلکہ مدینہ میں اپنے آپ کو پاؤ گے۔ کہاں پاؤ گے؟ مدینہ شریف میں پاؤ گے۔ یہ عبدالحق ہے، سرکار کے یہ سچے عاشق ہیں، سچے عاشق عبدالحق سچے عاشق ہیں، مگر نبی اوفو اللہ نے کتنا مرتبہ دیا، کوئی نہیں بیان کر سکتا، جیسا جیسا عشق ویسا ویسا مرتبہ، جس کو جیسا عشق ہو گیا اس کو دیار مصطفیٰ سے ویسے ٹکڑا مل گیا۔ یہاں تک کہ یہ کہنے کی بات نہیں ہے، نام لینے کی بات نہیں تھی، مگر میں آپ کو بتاؤں، کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ نبی مل کے مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، کیا کہتے ہیں؟ نبی مر کے مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، سب کو معاذ اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کو کہتے ہیں کہ مر کے مٹی میں مل گئے، اچھا نبی مر کے مٹی مل گئے، سرکار کی یہ حدیث پاک ہے، سرکار نے کیا فرمایا؟ جب راستے سے گزرو اگر کوئی ایک قبر پڑے تو کیا کہو؟ کیا سرکار نے فرمایا
السلام علیکم یا اہل القبر، اور چند قبوریں پڑ جائیں، قبرستان سے گزرنا پڑ جائے تو کیا کہو؟ تو سرکار فرماتے ہیں اگر قبرستان سے گزرو تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور، کیا کہو؟ یا اہل القبور۔ سلام زندوں کو کیا جاتا ہے، مردوں کو کیا جاتا ہے؟ زندوں کو کیا جاتا ہے۔ بولو بھائی، کس کو کیا جاتا ہے؟ زندوں کو کیا جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا جب سلام زندوں کے لیے ہے، جو لوگ حیات ہیں ان کے لیے ہے، تو سلام کی اجازت دینا یہ قبر کے اندر مردہ زندہ ہونے کی دلیل ہے۔ کیا ہے؟ مردہ زندہ ہونے کی دلیل۔ یہ بات بتانے کے لیے میں نے بتا دی، اور سنو، مردے کو سلام نہیں، ٹھیک ہے، میں نے مان لیا کہ مومن اور کچھ لوگ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ قبر تو مٹی کا ڈھیر ہے، قبر مٹی کا ڈھیر ہے۔ اچھا بھائی، قبر مٹی کا ڈھیر ہے، قبر میں مردے رہتا، زندہ نہیں ہوتا ہے۔ سنو، اگر کسی کے گھر میں موت ہو جائے، سب کے گھر میں موتیں ہوتی ہیں، ایسا کوئی گھر ہی نہیں ہے جس گھر میں موت نہ ہوتی۔ سب کے گھر میں موت ہوتی، ہمارے گھر میں موت ہوتی، تمہارے گھر میں بھی ہوتی ہے۔ عبداللہ بھائی بولو نا، تمہارے گھر میں بھی موت ہوتی ہے، سب کے گھر میں موت ہوتی ہے، اور ہمیں بھی ایک دن مرنا ہے۔ مرنا نہیں مرنا ہے، تمہیں بھی ایک دن مرنا، سب کو مرنا ہے۔ دنیا میں جو آیا ہے اسے تو مرنا ہی پڑے گا، سب کو مرنا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کے باپ مر گئے، آپ کے والد مر گئے، موت ہو گئی آپ کے یہاں، آپ گھر جاؤ گے، اپنے باہر گھر گئے۔ یہ تو حقیقت ہے، جب کوئی مر جاتا ہے تو گھر والے اس کو چارپائی پہ تو لیتے ہی ہوتا ہے، اس کے اوپر چادر ڈال دیتے ہیں، اس کے بدن کو چادر سے ڈھک دیتے ہیں، چہرہ بھی چھپا دیتے ہیں، جو آتا ہے چہرہ کھول کے دیکھتا ہے، مردہ لیٹا ہوا ہے، میت پڑی ہوئی ہے، باپ مر گیا، باپ لیٹا ہوا اوپر چادر پڑی ہے، کوئی اولاد آئی چادر اٹھا کے دیکھتی، کیا کہتی ہے؟ السلام علیکم ابو جان۔ کوئی کہتا ہے السلام علیکم چچا جان، بلکہ یہ کہتا ہے ابا مر گئے، بھتیجا آیا تو کہتا ہے چچا مر گئے، باپ آیا تو کہتا ہے بیٹا مر گیا، ابا ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، چچا ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ بہت گمل، کوئی یہ نہیں کہتا السلام علیکم چچا، یہ نہیں کہتا السلام علیکم ابو جان، بلکہ ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ ابا ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، چچا ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، بھتیجا ہمیں چھوڑ کے چلا گیا۔ کیوں نہیں سلام کرتا؟ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اس وقت وہ مردہ ہے، مردے کو سلام نہیں، وہ مردہ ہے۔ اب یہی میت، یہی مردہ، اس کو نہلایا گیا، دھلایا گیا، کفن پہنایا گیا، سرما لگایا گیا، عطر سے معطر کیا گیا، خوب اس کی سیوا کو سجایا بنایا گیا۔ بنانے کے بعد اب آخری دیدار جنازہ تیار، لوگوں نے اعلان کر دیا جس کو آخری دیدار کرنا وہ آخری دیدار کر لے۔ لوگ بڑے آخری دیدار کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کیا کوئی کہتا ہے کہ آخری بار دیدار ہے، چلو سلام کر لے، السلام علیکم ابو جان جا رہے ہیں؟ کوئی کہتا ہے کہ بیٹا کہتا ہے کہ ابا جا رہے ہیں ہمیشہ کے لیے، سلام کر لے، السلام علیکم ابو جان؟ کوئی سلام نہیں کرتا ہے۔ باہر سے لوگ آئے، جنازہ تیار، کہا آخری دیدار کر لو، آخری دیدار کر لیا۔ ایک بات آئی تو بتاؤں مسئلے کی، ایک مسئلہ ہے یہ، بعض جگہوں پر میں نے دیکھا ہے کہ جب نماز جنازہ ہو جاتی ہے اس کے بعد کہتے نہیں اب چہرہ ڈھک دو، اب دیدار مت کرا، اب چہرہ چھپا دو، اب نماز جنازہ ہو گئی، اب آخری دیدار نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، نماز جنازہ ہونے کے بعد بھی اگر کوئی اپنی میت کو دیکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی ملنے والا دیکھنا چاہتا ہے تو کفن ہٹا کر اس کو آخری دیدار کرا دینا چاہیے۔ لیکن بعض جگہ جہالت ہے نا، جاہل لوگ ہوتے، جاہل، وہ لوگ کہتے نہیں ایسا نہیں ہے، آدمی بیچارہ کہتا ہے اس کو نہیں ایسا نہیں ہے۔ تو دیدار آخری، جنازہ تیار ہو گیا، کفن دفن کے لیے تیاری ہو
تیار لے کے چل دیے، یہاں تک کہ آخری دیدار قبر میں رکھ دیا۔ رکھنے کے بعد تختے لگا دیے، سارے تختے لگ گئے۔ اب کوئی دیکھنے والا آیا تو یہ تختہ ہٹا کر اس کا دیدار کرا سکتے ہیں، دیدار کرا سکتے ہیں۔ ہاں جب مٹی ڈال دی پڑھ کے، جب پڑھ لیا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، جب دعا پڑھ لی ہے، پڑھ کے مٹی ڈال دی ہے، اب حکم بدل گیا، اب اس کا کوئی دیدار نہیں کر سکتا، اب تختے نہیں رکھ سکتے، اب کوئی دیدار نہیں ہوگا، اب مسئلہ بدل گیا، اب اس کی دنیا بدل گئی۔ مٹی ہو گئی، مٹی ڈال دی، لوگوں نے دفنا دیا۔ دفنانے کے بعد اب چلے آئے واپس، 40 قدم چل کے آئے۔ اب 40 قدم کے بعد پھر جب واپس گئے، 40 قدم دفنانے کے بعد چلے گئے، پھر 40 قدم کے بعد واپس آئے، ادھر قبر میں نکیرین نے مردے کو جلا دیا، اٹھا دیا، اللہ نے زندہ کر دیا، حساب و کتاب ہونے لگا۔ ادھر تم واپس آئے، چاہے بیٹا ہو، چاہے بھتیجا ہو، چاہے کوئی ہو، اب کہے گا السلام علیکم یا اہل القبور، اب اس مردے کو سلام کرنا ضروری، اب سلام کرے گا۔ اب مردہ نہیں بلکہ وہ زندہ ہو گیا۔ پتہ یہ چلا کہ قبر کی زندگی، یہ زندگی کوئی یہ دنیاوی نہیں ہے، بلکہ قبر یہ دنیاوی مکان نہیں ہے، بلکہ بندے کا یہ قبر برزخی مکان ہوتا ہے، برزخی مکان ہے۔ اور برزخی مکان میں ہر بندہ مومن زندہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ برزخی مکان میں ہر بندہ مومن زندہ ہوتا ہے۔ قبر میں جاؤ گے مسلمانوں، تب پتہ چلے گا، قبر میں پہنچو گے تب احساس ہوگا، آج تو احساس ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں، مومن کی۔ اب پتہ چلا کہ پوری زندگی جوئیں کھیلتے رہے، شراب پہ شرابی پیتے رہے، عیاشیوں میں اپنی زندگی کو گزارتے رہے، سب کچھ کرتے رہے۔ اب کیا ہے؟ اب مرنے کو ٹائم آیا ہے، مر گئے تو گھر والے کہتے ہیں مولانا صاحب کیسے ہو، ابا کو جنت میں پہنچا دو۔ مسلمانوں، جب قبر میں جاؤ گے تب پتہ چلے گا۔ آج تمہیں دنیا کے لیے ٹائم ہے، اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں تمہارے پاس۔ جب اس وقت جب قبر میں ہوگے تو اس وقت کیا ہوگا اس کی بھی سوچو۔ اگر بندہ واقعی مومن ہے اور نیک ہے، یہ عبادت ایک ایسی چیز ہے، اگر دنیا میں آدمی اس کو پکڑ کے رکھتا ہے تو یہ قبر میں بھی نہیں چھوڑے گی۔ اگر تم نے عبادت کو دنیا میں رہ کر نہیں چھوڑا تو قبر تمہیں قبر میں بھی نہیں چھوڑے گی، حشر میں بھی نہیں چھوڑے گی، تمہارے دامن سے وابستہ رہے گی۔ عبادت لکھنے والے لکھتے ہیں، کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ قبر کے اندر جب آدمی نیک، اگر مومن پرہیزگار تھا، اچھا آدمی تھا، نیک تھا، مومن ہے،